بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران کی 33ویں آیت سے لے کر 36ویں آیات تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرمایا کہ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اگر تم لوگ روگردانی کرو گے، حکم کو نہیں مانو گے، تو اللہ تعالی منکروں کو اور نافرمانوں کو اور انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے قبل کی آیت میں فرمایا گیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اے نبی آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یقیناً اللہ بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے رسول کی محبت ضروری ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کر کے، سنتوں کا اہتمام کر کے، سنتوں پر عمل پیرا ہو کر کے، دین پر عمل پیرا ہو کر کے، قرآن و سنت کی پیروی کر کے، مضبوطی سے قرآن و سنت کے حکم پہ عمل کرنے کے ذریعے رسول اللہ کی پیروی ہوگی، اور جب رسول اللہ کی پیروی ہوگی تو اللہ کی بھی پیروی ہوگی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ کے حکم سے فرمایا۔
آگے یہ بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن آپ سے پہلے بہت سے انبیاء تشریف لا چکے ہیں، اور تمام نبیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے یہی حکم دیا تھا کہ اس زمانے کے لوگ ان کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے حکم کو مانیں۔ اللہ تعالی نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کو، اپنے منتخب بندوں کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ آپ دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ تعالی نے چن لیا حضرت آدم کو، حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم کی اولاد کو اور حضرت عمران کی اولاد کو علی العالمین، ساری دنیا میں سے ان کو منتخب کر کے انہیں فضیلت بھی دی اور انہیں نبی بھی بنایا۔ اب دیکھیں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی کون؟ بولیے، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے مشہور نبی شروع زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دنیا ختم ہونے کے بعد حضرت نوح اور حضرت نوح کی اولاد کے ذریعے اس دنیا کو چلایا۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان ایک لمبا زمانہ ہے۔ شروع میں سارے لوگ ہدایت پہ تھے، بعد میں ہدایت سے ایسے منحرف ہوئے کہ پھر ہدایت کے قریب آنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے ان کے اوپر طوفان کا عذاب مسلط کیا، خطرناک قسم کا سیلاب، پوری روئے زمین کو اس سیلاب کے زد میں ختم کر دیا گیا۔ بس حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ رہ گئے انہی سے دنیا چلی۔ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد حام، سام، یافت۔ حام سے افریقی نسل کے لوگ اور سام سے یہ سارے کے سارے عرب اور یہ ایشیا، یہ سب کے سب ہم سب کے سب کس کی اولاد ہیں؟ سام سے۔ اور یورپ والے یافس کی اولاد ہیں، اور یافس ہی کی اولاد میں، یافس کی اولاد میں وہ بھی آنے والا ہے جس کو وقتی طور پہ قید کر دیا گیا ہے، جس کو یاجوج و ماجوج کہتے ہیں، جس کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار قائم کر کے اس کو قید کر دیا، اور وہ روزانہ وہ لوگ اس دیوار کو کھودتے ہیں لیکن پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب قیامت کے قریب جب اللہ کی مشیت ہوگی تو وہ لوگ کھودتے کھودتے کہیں گے کہ اب تھوڑا رہ گیا، انشاءاللہ ہم اس کو کل پورا کر دیں گے۔ یہ انشاءاللہ ان کے کام آ جائے گا، اور اگلے دن وہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور پھر وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ قرآن کریم میں آگے تذکرہ آنے والا ہے کہ وہ ہر جانب سے سمندر کے سیلاب کی طرح وہ نکل پڑیں گے اور قتل و غارت گری برپا کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کی طبیعت میں کیا ہے؟ قتل ہے، بربریت ہے۔ یہ سب کس کی اولاد ہوں گے؟ یافس کی۔ اور میں نے کیا بتایا؟ یہ یورپ والے کس کی اولاد ہے؟ یافس کی اولاد ہے۔ ان کے مزاج میں بھی کیا ہے؟ ظلم ہے، بربریت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ عرب اسرائیل
کے درمیان جو معاملہ ہو رہا ہے تو غزہ پٹی پہ بمباری ہو رہی ہے اور مستقل 11 دنوں سے ہو رہی ہے۔ دنیا میں بیمار کو دیکھ کے لوگوں کو رحم آ جاتا ہے، کوئی زخمی ہو گیا اس کو دیکھ کے رحم آتا ہے۔ اسپتال پہ دنیا کا کوئی ظالم سے ظالم انسان ہو وہ حملہ نہیں کرتا، بمباری نہیں کرتا، لیکن یہ یورپین لوگ، یہ امریکہ جو پوری دنیا کو انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کا سبق پڑھاتا ہے، اس کے شہ پہ اس کے فوج کے ذریعے، اس کے بحری بیڑے اور اس کے بمبار طیارے اور ساری چیزوں کے ذریعے جو ہے انسانیت کی تباہی کی، انسان نسل کشی کی جا رہی ہے، معصوم انسانوں کو مارا جا رہا ہے۔ وہ انسان ہے جو ان کی سرزمین ہے، وہ وہی پیدا ہوئے ہیں، ان کے باپ دادا کی سرزمین ہے، وہ اسلام کی سرزمین ہے، وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت پہ وہ لوگ مامور ہیں، ان کو بے دخل کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ جو باہر سے یورپ سے آئے ہیں ان کو مسلط کیا گیا عرب۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب کہ انہی دین کی اولاد سے، تو حضرت نوح کی اولاد میں بہت سارے نبی آئے، ان میں ایک مشہور نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے اور حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام بھی عمران ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش ہوئی حضرت مریم سے، ان کی پیدائش میں باپ کا واسطہ نہیں ہے، تو ان کی اولاد سے ہوئے ذریۃ بعضها من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے ہیں، خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ لہذا جس طرح یہ سارے نبی ہیں اور پوری دنیا میں جتنے لوگ دین کو ماننے والے ہیں وہ سب کے سب انہی کی نسل سے ہیں، اور دنیا کے جتنے انسان ہیں چاہے وہ کسی نسل، کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کو ماننے والے ہوں، وہ سب کے سب حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت آدم کو نبی بنایا تھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ اذ قالت امرأة عمران، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک نشانی کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چونکہ میں نے بتایا تھا کہ نجران کا وقت آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائیوں کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اب جو واقعات بیان کیے جائیں گے ان میں سے بہت سے واقعات کا تعلق حضرت عیسیٰ سے ہوگا، چنانچہ اس کا تعلق بھی حضرت عیسیٰ سے ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ اور ان کے نانا سے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ وہ وقت بھی یاد رکھے جانے کے لائق ہے جبکہ عمران کی بیوی نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں نے آپ کے لیے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ آپ کی عبادت اور آپ کے گھر کی خدمت کے لیے فارغ ہوگا، آپ میری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے، بے شک آپ خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب اس نے لڑکی کو جنا تو کہنے لگی اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اس سے خوب واقف تھے،
اور لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ واقعہ بتایا گیا۔ اہل کتاب میں پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور مسجد اقصی کی خدمت کے لیے کیا کرتے تھے؟ وقف کر دیا کرتے تھے۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ آپ بار بار سنتے ہیں، بار بار تذکرہ آتا ہے کہ مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کو بنانا چاہا، حضرت آدم کو پیدا کیا اور انہیں اس دنیا میں بسایا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے 2 مسجدوں کی بنیاد رکھی۔ کتنی مسجدوں کی بنیاد رکھی؟ 2 مسجدوں کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مسجد حرام پہلے بنی یا مسجد اقصی پہلے بنی، اور ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ مسجد حرام کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ پہلے نمبر پہ کس کی تعمیر ہوئی؟ خانہ کعبہ کی، اور دوسرے نمبر پہ کس کی تعمیر ہوئی؟ مسجد اقصی کی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنے سال کا فرق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینہما 40 سنہ، کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ تو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، اس کی تعمیر 40 سال پہلے، اور مسجد اقصی کی تعمیر 40 سال بعد۔ یہ سمجھ گئے کہ دونوں کس کی تعمیر کی ہوئی ہے؟ اللہ کے حکم سے حضرت آدم اس کی تعمیر کی۔ اس کے بعد زمانہ، لمبا زمانہ گزرنے کے بعد اس کی بنیادیں ختم ہو گئی۔ بیت المقدس کی مسجد اقصی کی بنیاد بھی ختم ہو گئی، اور ادھر خانہ کعبہ کی بھی بنیاد ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی بنیادیں ظاہر کر دی اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ چنانچہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کیا کر رہے تھے؟ بنیادیں اونچی کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ بنیاد پہلے سے موجود تھی۔ تو دوسری تعمیر کن کے ذریعے ہوئی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے۔ اور ادھر مسجد اقصی، مسجد اقصی تو حضرت اسحاق اور ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب، انہوں نے تعمیر کی مسجد اقصی کی۔ کن بنیادوں پہ؟ جن بنیادوں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اور مضبوط اور پختہ بنایا، جس کو آج کل یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ آج کے یہودی کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہیکل سلیمانی۔ ہیکل سلیمانی کہاں گئی؟ اس کی ساری بنیادیں ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر نے جب اسے فتح کر کے اور باضابطہ وہاں مسجد کی تعمیر
تعمیر کروائی تو ہیکل سلیمانی کا کوئی وجود نہیں تھا. اس کے نیچے بھی ہیکل سلیمانی کا کوئی وجود نہیں ہے. ایک دیوار ہے جس کو یہ لوگ دیوار گریا کہتے ہیں، رونے والی دیوار. یہ روتے ہیں کہ ہم ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے. تو تم رو نہ بھائی، مسلمانوں سے کیوں بدلہ لیتے ہو؟ انہوں نے تو تمہیں اجازت دی. یعنی عیسائیوں نے ان کا مسجد اقصی میں آنا ممنوع قرار دے رکھا تھا. حضرت عمر کے معاہدے کے نتیجے میں ان کو اجازت ملی وہاں آنے کی، اور اس کے بعد یہ احسان کیا گیا. اچھا، یہ دیوار گریا بھی ختم ہو چکی تھی، اس کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا، مسلمانوں نے بتایا ان کو، اور اس احسان کا بدلہ جو ہے اسی کو مار کر کے دے رہے ہیں. بہرحال تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دونوں کی تعمیر کنہوں نے کی؟ حضرت آدم نے. بعد میں اس کے تعمیر کی جو دوبارہ اس کی بنیادیں اٹھائی گئی تو خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہے، اور وہاں کی بنیاد مسجد اقصی کی بنیاد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب نے. بعد میں جو تعمیر ہوئی اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جس کا ابھی کوئی وجود نہیں ہے. ان لوگوں نے بڑی کھدائیاں کروا لی کہ اس کے نیچے مسجد اقصی کے نیچے وہ کہیں ہو، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور لمبا زمانہ ہوا وہ چیز ختم ہو گئی. اللہ کی مشیت نہیں تھی کہ وہ چیز ہیکل سلیمانی موجود رہے. البتہ ابھی جو ہے مسجد اقصی پورا کیمپس ہے، اس میں مسجد قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت نماز پڑھا کرتی تھی. 17 مہینے تک نماز پڑھتی رہی. وہیں پہ قبۃ الصخرہ ہے، وہ پیلی والی وہ والا جو گنبد دیکھتے ہیں اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے. وہیں پہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری براق کو باندھا تھا. یہ سب کے سب کیا ہے؟ بیت المقدس شہر کے اندر مسجد اقصی ہے. بیت المقدس جو ہے وہ شہر کا نام ہے، جیسے مکہ مکرمہ جو ہے شہر کا نام، ایسے ہی بیت المقدس کیا ہے؟ شہر کا نام. اس شہر کے اندر ایک بڑا کیمپس ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد اقصی کہتے ہیں. یہ ساری باتیں ذہن میں رہیں گی تو سمجھنا بہت سی چیزوں کا آسان ہو جائے گا. تو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے قبل سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا اہل کتاب میں کہ وہ اپنی اولاد کو وقف کرتے تھے، نظر مانتے تھے. تو حضرت عمران جو نانا ہیں کن کے؟ حضرت عیسیٰ کے، انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ ہمیں جو اولاد دیں گے ان کو ہم مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. یہ منت انہوں نے مانی تھی. لیکن ہوا کیا؟ منت مانی فلما وضعتھا، جب ان کے یہاں اولاد پیدا ہوئی، قالت، ان کی بیوی کہنے لگی کیا؟ رب انی وضعتھا انثی، اے ہمارے رب، ہمارے پیٹ سے تو جو بچہ پیدا ہوا وہ تو لڑکی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب پتا ہے کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی. وہ تو اپنے احساس کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے نا، اس کو اللہ نے اتنی عظیم الشان اور اتنی نرالی صفات کا بنایا کہ کسی مرد میں بھی وہ نرالی صفت نہیں ہوتی. وہ نرالی صفت کیا تھی؟ کہ وہ کم عمری میں بہت پرہیزگار تھی، عبادت کے جانب مائل تھی، اور اللہ تعالی نے ان سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، ان کو وجود بخشا شوہر کے نسبت کے بغیر. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں أُعِيذُهَا، میں اسے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، شیطان کی مکاریوں سے، اس کے دجل سے بچنے کے لیے، مردود شیطان سے بچاتے ہوئے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. وہ آپ کے پناہ میں ہی محفوظ رہے گا. دیکھیں مریم، حضرت مریم کی پاک دامنی کی ہم لوگ قسمیں کھا سکتے ہیں. یہ اسلام کی خوبی ہے
کہ اس میں ایک نبی کی ماں کو وہ مقام ہے کہ ہم قسم کھا سکتے ہیں. جب مریم بولتے ہیں نا، ہمارے قوم میں بچیوں کا نام خوب رکھا جاتا ہے مریم، لیکن ہم سے انہیں دشمنی ہے. اور جو ان کے عفت و عصمت پہ سوال کھڑا کرتے ہیں یہودی، عیسائیوں کو ان سے بڑی محبت ہے. کیوں؟ وہ وجہ ہے الکفر ملت واحدہ. یہ سارے جو نا اللہ کے باغی ایک ملت بن جاتے ہیں، ورنہ ہم تو حضرت عیسیٰ کے کو رسول بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کو رسول بھی نبی بھی ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی ماں کی عزت کرتے ہیں، ان کی عزت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے نانا کے نام سے، ان کی اولاد کے نام سے آل عمران ایک مکمل سورہ نازل فرما دیا. اب غور فرمائیں. لیکن ان کے یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے. یہی ہے باطل کے پرستاروں کی یہی پہچان ہوتی کہ اس کا کوئی بیس نہیں ہوتا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. بہرحال تو یہ دعا کی فتقبلها ربها بقبول حسن. اللہ تعالی نے انہیں قبول کیا، حضرت مریم کو اس طور پہ قبول کیا جسے آپ کہتے ہیں بہترین انداز میں قبول کر لیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی نشو و نما کی، اچھی نشو و نما کی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اور اللہ تعالیٰ یہ ان کی بھانجی ہے، حضرت زکریا کی بھانجی ہے یہ حضرت مریم. ان کو ان کا کفیل بنایا، اس کو زکریا کی کفالت میں دیا. حضرت زکریا خود پیغمبر ہیں اور یہ ہیکل سلیمانی کے ذمہ دار تھے. وہی ہیکل سلیمانی جن کا میں نے تذکرہ کیا. اس وقت کی جو مسجد تھی اس کے ذمہ دار کون تھے؟ حضرت زکریا. اچھا یاد رکھیے گا، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. جس طرح مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب، ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر. کتنا؟ 50,000. اور دیگر بعض روایات میں 500، ایک رکعت کا ثواب 500 رکعت کے برابر. بہرحال عام مسجدوں کے مقابلے میں اس کا مقام بہت بڑا ہے. قرآن کریم میں جن مسجدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ھدی ومبارکہ. کہ یہ جو پہلا خانہ خدا جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا، جو مکہ میں ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت کا سب چشمہ ہے اور برکت کا سب چشمہ ہے. اسی طریقے سے لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، وہ اس قابل ہے کہ آپ اس میں نماز ادا کریں. وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء. اسی طریقے سے مسجد نبوی، اسی طریقے سے مسجد اقصی. ان کا تذکرہ ہے اور اس کی عظمت ہے. ان چاروں مسجدوں کا بڑا ثواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک رکعت پڑھا 1,000 رکعت کا ثواب. مسجد قباء میں خاص وقت میں گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پیدل جا کر کے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ عمرہ کا ثواب مل گیا. کتنی اچھی کی بات ہے. تو محراب سے مراد کیا ہے؟ وہاں جو مسجد تھی اس وقت ہیکل سلیمانی، یا آپ کہہ لیجیے اس کو مسجد اقصی. وہاں داخل ہوتے تھے. وجد عندها رزقا. تو وہاں گئے تو بے موسم کا پھل ملا. مثال کے طور پہ ابھی آم آپ کو کسی کے گھر میں ملے، تسلا کا تسلا، تو آپ کیا کہیں گے کہ جناب یہ آم کہاں سے آئے؟
یا انجیر کا موسم نہیں، انجیر ملنے لگے، اور اس کا موسم نہیں. آج نا بہت سارے پھلوں کو کولڈ اسٹور میں رکھ کر کے بے موسم کا بھی پھل مل جاتا ہے، لیکن اس وقت تو بے موسم کے پھل کا مطلب کیا ہے کہ خاص اللہ کا کرم ہوا. قال یا مریم انا لکی ھذا، وہ پوچھنے لگے، نبی ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن ان کے گھر بے موسم پھل نہیں آیا. یہ حضرت مریم نبی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوتی ہے، یہ کیا ہے، اللہ کی ولیہ ہے. یہاں پہ بے موسم پھل موجود ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت. یعنی اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پہ اگر کوئی چیز کرتے عادت کے طور پہ ظاہر فرماتے ہیں تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. نبی کے ہاتھوں وہ چیز ظاہر ہو تو معجزہ کہتے ہیں. اچھا، کسی جوگی کے ساتھ کوئی ایسا ہو یا تو وہ جادو ہوگا، اور اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں جادو تو وہ کیا ہے، استدراج ہے، یعنی ڈھیل دی گئی ہے اس کو. اس طرح کی چیزیں. تو اگر کہیں کتابوں میں کسی اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی واقعہ مستند انداز میں موجود ہو تو بلا وجہ آپ شک میں نہیں مبتلا ہوں گے کہ بھئی ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، ان کے ساتھ کیسا ہو گیا. نہیں، یہاں پہ نبی کون ہے؟ حضرت زکریا. ان کو نہیں ملا بغیر موسم کے پھل، ملا کن کو؟ حضرت مریم کو. بہرحال تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کے ساتھ اللہ کا خاص کرم ہو جائے. قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم کہنے لگی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے پھل آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب و کتاب رزق عطا فرماتے ہیں. اتنا دیتے ہیں کہ وہ لے نہیں پاتا، چپڑ پھاڑ کے دیتے، رکھ نہیں پاتا ہے، اتنا عطا فرماتے ہیں. تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. انہوں نے اگر بغیر موسم کے ہمیں پھل دیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں. حالانکہ حضرت زکریا کو یہ تعجب نہیں تھا، صرف ان کا سوال تھا. اور یہ یقین ہے کہ بھانجی بول رہی ہے کہ ماما آپ کیا سوچ رہے ہیں، اللہ کا انعام ہے، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرتے. ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے دیکھا، اپنی بھانجی کی بات سنی، ایک نئی کیفیت پیدا ہوئی. کہتے ہیں نا کہ کبھی بڑے بھی چھوٹے سے سیکھتے ہیں، تو بڑی کیفیت پیدا ہوئی. کہا کہ جو رب بغیر موسم کے پھل دینے پہ قادر ہے، وہ رب عمر گزرنے کے بعد اولاد دینے پر بھی قادر ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی دعا کے سننے والے ہیں. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، چنانچہ زکریا جب اپنے کمرے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں. یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے ہوئے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. ان کے بارے میں فرمایا جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا، مقتدا و پیشوا اور بہت ضبط نفس کرنے والا نبی اور نیکوکار لوگوں میں سے. کتنی فضیلتیں بیان کی گئی. مصدقا بکلمات من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا. سیدہ، وہ سردار ہوگا. وحصورا، اور ضبط نفس کرنے والا. وہ نبی من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے اور اللہ کے نبی ہوں گے. قال رب انا یکون لی غلام، کہنے لگے خدایا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وقت بلغنی الکبر، جبکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی کیا ہے، بانجھ ہے، اب تک اولاد نہیں ہوئی اس کے. قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح کہ اللہ جو چاہیں کر دیتے ہیں، لہذا تمہیں اولاد مل کر کے رہے گی۔ قال رب اجعل لی آیہ، شوق پیدا ہوا کہ وہ اولاد ہوگی کب، کیسے اولاد ملے گی، کیا علامت ہے کہ استقرار ہو گیا؟ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام، اس کی علامت ہے کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے، زبان نہیں کھلے گی، اشارے سے بات کر پائیں گے۔ واذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کو خوب یاد کیجیے۔ وسبح بالعشی والابکار، اور صبح شام تسبیح بیان کرتے رہیے اپنے رب کی۔ بزرگوں، اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہوا حضرت زکریا کے ساتھ، اللہ رب العالمین کا کرم ہوا حضرت عمران اور ان کی بیوی کے ساتھ، اللہ کا کرم ہوا حضرت مریم کے ساتھ، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات سے نوازا، اس لیے کہ یہ سب کے سب اللہ کی خوشنودی کو چاہنے والے تھے، اللہ پہ یقین رکھنے والے تھے، اللہ سے لو لگانے والے تھے، اللہ سے ماننے والے تھے۔ اگر ہم بھی اللہ پہ یقین رکھنے والے، اللہ ہی سے ماننے والے، اللہ ہی سے لو لگانے والے بنے تو اللہ تعالیٰ